بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آل مغرب یہود و نصارہ کی اسلام دشمنی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، بلکہ یہ ان کے خمیر میں داخل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 118 میں ارشاد فرماتا ہے وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ۔ فرمایا ہے غلامان رسول عربی تمہارا مشقت میں مبتلا ہونا یہ پسند کرتے ہیں، اور ان کے بغض کا اظہار ان کے منہوں سے ہو چکا۔ جو کچھ یہ اپنے سینوں میں چھپاتے ہیں یہ اس سے بھی بہت بڑا ہے، اور اس بغض کا، اس عناد کا، اس خبث باطن کا، اسلام دشمنی کا اظہار وقتاً فوقتاً وہ کرتے رہتے ہیں۔ حال ہی میں سویڈن میں سرکاری سرپرستی میں پولیس کی نگرانی میں ایک بد فطرت، بد طینت، بد نہاد، ننگے انسانیت، ننگے تہذیب، ننگے اخلاق شخص نے قرآن پاک کو نظر آتش کر کے اس کا اظہار کیا ہے۔ اس المناک، اندوہناک، افسوسناک، شرمناک واقعے کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ بدقسمتی ملاحظہ کیجئے یہود و نصارہ کی کہ وہ اس کتاب کی توہین کرتے ہیں جو بنی نوع انسان کے لیے سرچشمہ ہدایت، اور اس آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں جو عالمین کے لیے رحمت بن کے تشریف لائے۔ اب اس مخالفت سے، اس توہین سے، اس گستاخی سے وہ اپنی بدبختی میں اضافہ کے سوا اور کچھ نہیں کر سکتے، وگرنہ دین اسلام تو غالب آ کے رہے گا اور اسلام کو نصرت مل کے رہے گی۔ سورہ صف کی آیت نمبر 8 میں اللہ نے ارشاد فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یہ اللہ کے نور کو اپنے منہوں سے، اپنی پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں۔ واللہ متم نورہ، اور اللہ اپنے نور سے چار دانگ عالم کو روشن فرمانا چاہتا ہے۔ ولو کرہ الکافرون، چاہے کافر ناپسند ہی کیوں نہ کریں۔ اقبال نے اس لیے کہا تھا نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ اس کا عملاً اظہار ہو رہا ہے، جتنی یہ مخالفت کرتے ہیں اسلام اتنا تیزی سے پھیل رہا ہے، جتنا یہ قرآن پاک کی توہین کرتے ہیں لوگ اتنا ہی زیادہ قرآن کو اسٹڈی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا افریقن پادری نے اپنے سینکڑوں ساتھیوں سمیت نہ صرف اسلام قبول کیا، نہ صرف وہ حج کے لیے آیا، بلکہ عرب میڈیا کے سامنے انٹرویو دیتے ہوئے اس نے اس خواب کا بھی ذکر کیا جس خواب میں اسے اسلام کی حقانیت کو بیان کیا گیا ہے۔ تو اسلام غالب آ کے رہے گا، یہ اسلام کی صدی ہے۔ اللہ فرماتا ہے والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وہی رب ہے جس نے اپنے رسول کو دین ہدایت کے ساتھ بھیجا، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ اسے تمام ادیان پر غالب کر دے اگرچہ مشرک ناپسند ہی کر۔ افسوس تو اس بات پر ہوتا ہے کہ جب ایسے واقعات، ایسی ناپاک جسارتیں، ایسی قبیح اور مذموم حرکتیں، ایسی گستاخیوں پر امت مسلمہ کی طرف سے کمزور رد عمل سامنے آتا ہے۔ ابھی حال ہی میں آپ دیکھ لیں کہ امت مسلمہ کی طرف سے جس طرح کا شدید رد عمل، ریاکشن آنا چاہیے تھا وہ نہیں آیا، سوائے ترکیہ کے پریزیڈنٹ رجب طیب اردوغان کے۔ انہوں نے جرأت مندانہ بیان دیا، ایک مجاہد کی طرح رد عمل دیا ہے، وگرنہ OIC، عرب لیگ اور اسپیشلی اسلامی جمہوریہ پاکستان جو دنیا اسلام کی واحد ایٹمی پاور ہے، اس کے دفتر خارجہ کی طرف سے جس طرح بے دلی سے اس واقعہ کو کنڈیم کیا گیا ہے، اس سے تو مسلمانوں کے جذبات اور مجروح ہوئے ہیں۔ افسوس، صد افسوس، ہمارے حکمرانوں کے ذہن میں یہی ہے کہ شاید مغرب ناراض ہو گیا
تو ہماری معیشت بیٹھ جائے گی، شاید ہمارا رزق اور روزی ختم ہو جائے گی۔ انہوں نے مغرب کو، یورپ کو، IMF کو، امریکہ کو اپنا مالک و مولا اور اپنا رازق سمجھ لیا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 28 میں اسی بات کا جواب دیا، جب فائنلی حکم ہوا کہ انما المشرکون نجس فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، کہا کہ مشرک نجس ہیں اور آج کے بعد وہ مسجد حرام کے قریب نہ آئیں، حرم کی حدود میں داخل نہ ہوں۔ تو ایک خدشہ، ایک وہم جو مسلمانوں کے دلوں میں آ سکتا تھا، اللہ نے اس کا جواب دیا کہ جب وہ آتے ہیں تو اس سے تجارت کو بڑھوتری ملتی ہے، اور اس میں تجارت ہوتی ہے تو مسلمانوں کی معیشت چلتی ہے۔ تو اللہ نے اگلے جملے میں ارشاد فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، فرمایا کہ اگر تمہیں محتاجی کا، تنگ دستی کا، معیشت کے بیٹھ جانے کا ڈر ہو تو اللہ تمہیں بے نیاز کر دے گا۔ کاش ہمارا یہ ایمان ہو جائے، کاش اللہ کو ہم خالق، مالک، رازق اور سپر پاور مان لیں، جو ہمارے آئین میں لکھا ہوا ہے، جو ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ کاش وہ ہماری روح میں اتر جائے، ہمارے دل و دماغ پہ اور ہمارے حکمرانوں کے ضمیر پر وہ لکھا جائے۔ اب ان لوگوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے روس کے صدر ولادیمیر پیوٹن سے، جس نے مسجد میں مسلمانوں کے اجتماع میں قرآن پاک ہاتھ میں پکڑ کے یہ کہا ہے کہ کسی اور ملک میں تو اس کتاب کی توہین کی اجازت ہو سکتی ہے، میرے ملک میں اس کتاب کی توہین کی ہرگز 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 کسی کو اجازت نہیں ہو سکتی۔ تو ہمارے حکمرانوں کو اس سے ہی سبق حاصل کر لینا چاہیے۔ دنیا بھر کے مسلمانوں کو مل کے سویڈن کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، اور مسلم ممالک کو اور اسپیشلی اسلامی جمہوریہ پاکستان کو سویڈن کے ساتھ سفارتی تعلقات اس وقت تک منقطع کر دینا چاہیے جب تک کہ وہ آفیشلی اس پر معذرت نہیں کرتا۔ بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، ان پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔